بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج 10 رمضان اور دولت والا منگل کا دن آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، آج آپ کے لیے ایک ایسا طاقتور پاورفل وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت، خواہ وہ پیسے کی حاجت ہو، ذاتی گھر کی حاجت ہو یا آپ کے اوپر لاکھوں کروڑوں کا قرض ہو، میرے بھائیوں ایسا مجرب وظیفہ آج آپ کو بتانے لگا ہوں جس سے پڑھتے ہی آپ کی ہر قسم کی حاجت انشاءاللہ ایک دن میں پوری ہو جائے گی۔ آپ نے اس وظیفے کو مکمل یقین اور بھروسے کے ساتھ پڑھنا ہے اور اللہ پاک کی ذات پہ یقین کامل رکھ کے پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے سب بند تالے کھول دے گا۔ آج 10 رمضان منگل کے دن ایسا موقع ہے جو برسوں بعد آتا ہے۔ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے اور منگل کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ جس گھر میں یہ وظیفہ آج پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا۔ میں نے خود اس وظیفے کا بڑی شدت سے انتظار کیا کہ کب ماہ رمضان کی 10 تاریخ اور منگل کا دن آئے اور میں یہ وظیفہ پڑھ سکوں۔ یہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو آج اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ جو لوگ ماہ رمضان کے پہلے 9 روزوں کو رب کو راضی نہ کر سکے وہ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھیں۔ ماہ رمضان کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ ماہ رمضان اللہ کا لاڈلا مہینہ ہے۔ اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ پیارے بھائیوں، آج ماہ رمضان میں اللہ سے خزانے لوٹنے کے لیے، اللہ سے اپنی ہر حاجت پوری کروانے کے لیے ایک ایسا طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں کہ جو شخص کہتا ہے کہ میرے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، برسوں کی رکی ہوئی حاجتیں اور خواہشیں، برسوں کی ادھوری خواہشیں انشاءاللہ آج کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد پوری ہو جائیں گی۔ آج ماہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ یاد رکھنا کہ ماہ رمضان کا 10واں روزہ اور منگل کا دن سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ یہ موقع جس انسان کو ملتا ہے وہ خوش قسمت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یہ وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج اللہ نے آپ کو رمضان کے 10ویں روزے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی ہے تو میرے بھائیوں سمجھ جائیں کہ آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے ایک ہیں۔ اللہ نے آپ کو آج چن لیا ہے۔ اللہ آپ کو آج نوازنا چاہتا ہے۔ اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ میرا بس چلے تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پہ بٹھا دوں اور کہوں کہ یہ وظیفہ پڑھ لو۔ یہ وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ انشاءاللہ آج میں یہ وظیفہ خود بھی پڑھوں گا اور اپنے تمام بہن بھائیوں رشتہ داروں کو بھی پڑھاؤں گا۔ پیارے بھائیوں، اب آپ کو کرنا کیا ہے؟ 10 رمضان منگل کے دن پورے دن میں جس وقت چاہیں آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پہ بیٹھ کے آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے کیونکہ درود ابراہیمی کی سب سے زیادہ فضیلت ہے۔ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ ہر انسان کسی نہ کسی مقصد کے لیے، کسی نہ کسی پریشانی یا بیماری سے نجات کے لیے وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج میرے جس بہن بھائی کو جو چاہیے، ماہ رمضان کی 10 تاریخ اور 10واں روزہ ہے، نیت کر کے بیٹھو۔ آج اگر آپ کو کوئی کام لگتا ہے کہ یہ کام تو کبھی ہو نہیں سکتا، کئی سالوں سے رکے ہوئے کام اور خواہشیں انشاءاللہ آج یہ وظیفہ پڑھتے ہی پوری ہو جائیں گی۔ نیت کرنے کے بعد آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کے آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے، اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے یا رحمانو کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی پیارا اور مبارک نام یا رحمانو ہے۔ آج ماہ رمضان کا پہلا عشرہ ختم ہونے والا ہے اور 10واں روزہ ہے۔ جب آپ رحمت کے عشرے میں اللہ کو یا رحمانو سے پکارتے ہیں تو اللہ کی رحمت اپنے جلال میں آ جاتی ہے اور مانگنے والے کو، فقیر کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ آج آپ اللہ کو یا رحمانو سے پکار کے دیکھو۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ماہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یا رحمانو کو صرف 11 بار پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے جب یا رحمانو کا وظیفہ پہلے نمبر پر پڑھ لیا تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ آیت اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند ہے کہ جب کوئی بندہ رمضان کے 10ویں روزے منگل کے دن روزے کی حالت میں لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے اور اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ کرنے کی ہمت مگر اللہ کی توفیق سے، اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے، سارا دن گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، ہزار نعمتیں سامنے ہونے کے باوجود بھی اللہ کے خوف سے کسی چیز کو نہیں کھاتا پیتا، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ پیارے بھائیو، اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ آج ایک قرآنی سورت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی سورت ہے جسے پڑھنے والے پر اللہ 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری غربت جو ہے وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، تنگ دستی سے جان نہیں چھوٹتی، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے گھر سے بے بسی لاچاری ختم نہیں ہوتی، کاروبار بند ہو چکے ہیں، کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، ہر قدم پر رکاوٹ ہے، ہر قدم پر پابندی ہے، تو ماہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ آج سورہ کوثر کو جس گھر میں پڑھ لیا جائے گا اس گھر کا بچہ دولت مند ہو جائے گا، اور آج انشاءاللہ رزق اور دولت اتنا آئے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، شرط یہ ہے کہ آپ نے سورہ کوثر کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ یہ 3 اعمال جس طریقے سے میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ نے اسی طریقے اور تعداد میں پڑھنے ہیں۔ آپ نے اپنی من مانی نہیں کرنی، اپنی مرضی نہیں کرنی۔ بے وقوف انسان غلط فہمی، لاپرواہی میں کم یا زیادہ پڑ جاتا ہے، اس سے پھر وظیفے کی تاثیر اور طاقت کم ہو جاتی ہے یا پھر نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، یہ اللہ والوں کے اعمال ہے، جس طرح سے انہوں نے پڑھے اسی طرح سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں خود بھی پڑھوں گا، میں نے بھی رمضان کے 10ویں روزے کا بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج منگل کے دن آپ جو کچھ بھی رب کریم سے وظیفہ پڑھ کے مانگ سکتے ہو مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار یہ وظیفہ کر کے دیکھ لو۔ پیارے بھائیوں، دنیا جہاں کے آج تمام کام چھوڑ کے مانگنے والا بھیکاری بن کر، فقیر بن کے پڑھو، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ رب کو منانا کتنا آسان ہے، رب سے مانگنا کتنا آسان ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، توجہ کے ساتھ سنیں اور سمجھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ایک بار ہو گئی، پھر پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 2 بار ہو گئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 3 بار ہو گئی۔ پیارے بھائیوں، اس طرح سے آپ نے سورہ کوثر کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنی ہے، یعنی 11 ٹائمز پڑھنی ہے، اور 11 بار سورہ کوثر پڑھ کے آپ نے وظیفہ مکمل کر لینا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ 11 بار سورہ کوثر پڑھتے ہوئے اپنی 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو، 11 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو، تو انشاءاللہ 11 کی 11 حاجتیں اور 11 کی 11 مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ رب کریم سے جو مانگو گے انشاءاللہ تعالی آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ لیکن 11 بار
سورہ کوثر کو توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ وقت، یہ گھڑیاں بار بار نہیں آئیں گی۔ یہ وظیفہ اتنا تیر با ہدف ہے کہ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آج کے دن آپ یہ وظیفہ پڑھیں گے، انشاءاللہ آج سے ہی آپ کی حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو پھر ایک بار اس وظیفے کو پڑھ کے دیکھ لو۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے، میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آخر میں پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ پیارے بھائیوں، عمل مکمل ہو چکا۔ اب دونوں ہاتھ اٹھا کے آپ نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لے کے مانگیں۔ ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، کیونکہ سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں جب کوئی بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ میں شرمندہ ہوتا ہوں کہ اگر میں اپنے اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ تو پیارے بھائیوں، اب دیکھیں، اللہ خود شرم فرماتا ہے، اللہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج میری آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ آج ماہ رمضان کی 10 تاریخ منگل کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لو، اور جتنا زیادہ ہو سکے اس وظیفے کو ثواب کی نیت سے اور صدقہ جاریہ کی طور پہ پڑھیں، تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روزانہ نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے اور جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے بتائے گئے وظائف آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اللہ پاک کی ذات پہ بھروسہ کرتے ہوئے اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، اور اگر چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔